جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور تیسرے عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، کہ یا اللہ تو ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ جہنم سے نجات کا عشرہ اسے کہا گیا ہے۔ مگر ایک بات میں یہاں پر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو کیا اب رحمتوں اور مغفرتوں کے دروازے بند ہو گئے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یوں سمجھیے کہ اب رحمتوں کے ساتھ ساتھ مغفرتوں کے دروازے جو کھلے، ان کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے، اور وہ لوگ ہم میں سے وہ گناہ گار جنہوں نے بڑے گناہ کیے، اکبر الکبائر گناہ ان سے سرزد ہو گئے، ان کے لیے ایک خصوصی پیکج اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس عشرے کے اندر بھی رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہترین چانس ہے جی کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے بڑے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمتوں اور برکتوں کو کس قدر سمیٹا ہے۔ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، تیسرا عشرہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری، اور عنقریب جو ہے الوداع ہونے والا ہے یہ مہمان مہینہ ہم سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک میں ان دو عشروں میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہر روز ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ اسلام کا اصول تجارت کیا ہے۔ کیونکہ ہم جب عبادات کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، تو معاملات بھی اسلام دین کا ایک جز ہیں، اور ہمیں اسلام نے، ہمیں شریعت نے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، اور تجارت کا بھی ایک ضابطہ اخلاق وضع کیا ہے۔ اگر ان ضابطہ اخلاق کی بنیادوں پر اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو ہماری تجارت صرف تجارت ہی نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ تجارت کرے اور پھر جھوٹ نہ بولے، اور جو مال کے اندر جو نقص ہے اس کو بیان کرے، جو اس کی خوبیاں وہ بھی بیان کرے، اور سچ بول کر اگر وہ مال فروخت کرتا ہے تو جو سچا تاجر ہے نا، اس کا شمار کل صدیقین میں سے ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، اولیاء کرام کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ کس قدر بڑا مقام ہے اس تاجر کے لیے جو صحیح معنوں میں تجارت کرتا ہے اور ان اصولوں پر تجارت کرتا ہے جو اصول ہمیں اسلام اور شریعت نے وضع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ ایک وہ شخص جو مزدوری کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے وہ دن بھر جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہے، اور دن بھر جو اسے تھکاوٹ ہوتی ہے اور گھر کو جب وہ واپس لوٹتا ہے نا، تو اس کے دن بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ اس رزق حلال کمانے کے صدقے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ آئے، اور حضرت سعد بن معاذ جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں پر نا نشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ سخت کام کرتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں پر یہاں پر سخت قسم کے نشانات بن جاتے ہیں۔ تو حضور نے جب حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ حضرت سعد بن معاذ بتائیے گا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں، آپ کی اس قدر سخت ہاتھ، جب انہوں نے سلام کیا تو اس میں بھی محسوس ہوا کہ حضرت معاذ کی اس قدر سخت ہاتھ۔ وجہ پوچھی تو حضرت جو ہے وہ سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جو کام کرتا ہوں کیونکہ میں مزدوری کرتا ہوں تو لہٰذا وہ جو سخت کام ہے میرا، اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر چھالے بھی ہیں اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں کو چوما اور یوں کہا کہ جو شخص مزدوری کرتا ہے اور پھر مزدوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں یا اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو ایسے ہاتھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے، آپ کی ذات والا شان ہمارے لیے مثالی کردار ہے۔ آپ بھی ایک تاجر تھے، آپ نے بھی تجارت کی، تجارت کے کیا اصول آپ نے وضع کیے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر وہ کام، تجارت ویسے دیکھیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، مال و دولت کماتے ہیں، اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، لیکن اگر اس تجارت کو اسلام اور شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جائے تو یہ تجارت صرف تجارت ہی نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیلی فون کال پر ہمارے ساتھ ہیں جو معروف بزنس مین، پریزیڈنٹ ہے آل پاکستان مال ایسوسیشن کے جناب رانا عبدالقیوم صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔
ران صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسلام کا اصول تجارت. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اسلام جو ہے اس کا اصول تجارت ہے کیا، اور پھر عبادات میں خیر ہم ہیں کہیں بہت کمزور ہیں، کہیں بہت بہتر ہیں ہم، لیکن معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں، لین دین میں بہت کمزور ہیں. ہمارے تاجر جو ہے نا، آپ معاف کیجیے گا، ہم لوگ جھوٹ بول کر مال فروخت کرتے ہیں اور اپنا جو حلال رزق بھی ہے نا اس کو حرام کر بیٹھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تجارت کر کے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے تجارت کا. جی اس کے اندر ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کس حد تک ہم تجارت میں اپنا نفع خوری کر سکتے ہیں. جی بہت زیادہ نفع خوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جس چیز سے ہمارے نبی نے ہمیں منع فرما دیا ہمیں رک جانا چاہیے. اور انہوں نے ایک حصہ متعارف کرا دیا کہ آپ اتنا اچھا رکھو. ان سے بہترین کائنات کے اندر کوئی تاجر نہیں تھا. اور جو بہترین تاجر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ قیامت والے دن صدیقوں اور شہداء اور نبیوں اور ولیوں میں اٹھایا جائے گا قیامت والے دن. یہی بات. اور جو خوری بہت زیادہ کرتا ہے وہ دراصل قطعی حرام ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک تو ہمارے ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعتبار سے ہمیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے. ریٹ کو، نفع کو اگر ہم بہترین طریقے سے لیں تو تبارک و تعالیٰ کا جو احکامات ہیں اس حساب سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نفع. اور وہ اتنا نفع بڑھ جاتا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامان لیا اور جا کر تجارت کی، اور سب سے زیادہ اور جلدی فروخت کر کے واپس آئے اور بہت زیادہ نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اور حضرت خدیجہ اتنا متاثر ہوئی اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح. تو کم سے کم نفع رکھا اور سچ بولا. ران صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ران صاحب آپ نے یہ جو بات کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ حضور اکرم ہے کہ گندم جو ہے نیچے گیلی ڈال دی اور اوپر سوکھی ڈال دی، تو اس کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آپ اس طرح نہ کریں. اسی بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تجارت کے اصول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے ہیں، اور ایک اسی سے جڑی ایک بات اور بھی ہے، یعنی کہ جو تجارت کے اسلامی اصول ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول وضع کیے ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے، کہ جو آپ کے مال میں نقص ہے وہ بھی بتائیں، جو یعنی کہ اس کی خامیاں ہیں اور خوبیاں ہیں دونوں واضح ہونی چاہیے. وسلم کے اوپر اس وقت نبوت نازل نہیں ہوئی تھی. تو فرمایا آپ نے غلاموں کے جب اونٹ آپ سیل کرو گے تو ان کو بتا دینا کہ یہ 3-4 کلومیٹر چلنے کے بعد یہ اونٹ لنگڑانے لگ جاتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ بتانا بھول گئے. جب وہ اونٹوں کے پیسے بیچ کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تو پیارے آقا نے فرمایا، پوچھا کہ یہ آپ نے ان کو بتا دیا تھا یہ نقص والا اونٹ ہے؟ فرمایا نہیں، میں بھول گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز ترین گھوڑی منگائی اور 24 گھنٹے تیز دوڑا کے سفر کر کے اس قافلے کے پیچھے گئے اور ان کو بتایا کہ اس طرح یہ وہ تو بڑے حیران ہوئے کہ اس طرح کا تاجر تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو آ کر ہمیں بتائے کہ یہ نقص والی چیز آپ ہم سے خرید کر لے آئے ہو، اب آپ اس کا مول لگاؤ. کیا لگاتے؟ تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مول لگا دیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھے پیسے واپس کر دیے اور کچھ درہم ان کو اور زیادہ دے دیے. فرمایا میرے کر کے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو یہ چند درہم آپ اور زیادہ لے لیں میرے سے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا سن کے. ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسے کلمہ کیوں پڑھا؟ انہوں نے بولا ہم نے زندگی میں ایک بار دیکھا ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتا. بڑی خوبصورت بات. سارا وہ قافلہ مسلمان ہو گیا. ران صاحب اس میں ایک بڑی ضروری بات، سوری فار انٹرپشن، یعنی کہ اگر ہم خود ساختہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو جو اسلامی تجارت ہے، اسلام کا جو اصول ضابطہ ہے اور ضابطہ اخلاق ہے، اس کے اندر جو ہے منافع کی شرح جو ہے ایسا نفع خوری کریں جس سے عوام خوار ہو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے،
मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम को भी तकलीफ पहुंचाना हमारे शरन, हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। इसी से किसी को इसी से तकलीफ इसी से पहुंचाना और मुताल्लिका ये इसी से मुताल्लिका एक सवाल है, इसी से रेलिवेंट एक सवाल है रान साहब, इसी से मुताल्लिका एक सवाल है। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफे की भी एक शरह जो है वो मुकर्रर की है, लेकिन हम लोग उससे कहीं ज्यादा मुनाफा लेते हैं। तो ये भी एक एतबार से मुआशी कत्ल आम नहीं जो ताजर करते हैं। बिल्कुल ये हराम है, और जो चीज हराम हो जाए और उसमें बरकत खत्म हो जाती है। अगर 1 रुपया बरकत वाला हो और 1 लाख रुपया जो है वो कैंसर वाला हो, तो वो 1 लाख से 1 रुपया बेहतर है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत फरमाई है। सही। तो जो हलाल रिज़्क है, जो हम जायज तरीके से कमाते हैं, उसमें बरकत है, उसमें बीमारी नहीं है, उसमें किसी किस्म की अनिजश नहीं है। सही। और जो हम इस तरह की नफाखोरी करते हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई तौर पे मना फरमाया है। एक उन्होंने हिस्सा उसका कर दिया है कि मतलब 15% या 20 ज्यादा से ज्यादा या 10% ये नफा ले सकते हैं। सही। इससे ज्यादा जो नफाखोरी होती है वो फिर हराम में चली जाती है, ज्यादती हो जाती है गरीब लोगों के साथ। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मारूफ बिजनेसमैन, आप प्रेसिडेंट आल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन के राना अब्दुल क़य्यूम सर। रान साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज हमारा यही टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और रान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक जो शरह की भी है ना, मुनाफे की शरह जो है वो भी मुख्तस कर दी गई इस्लाम के अंदर कि उससे ज़ायद अगर आप पैसा लेंगे तो वो हराम के ज़ुमरे में जाएगा, नाजायज़ के ज़ुमरे में जाएगा। मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं। मैंने शुरू में भी एक बात की थी कि मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं, नाप तोल में बहुत कमज़ोर हैं। और अगर हम बहसीत ताजर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे ताजर भाई क्या करते हैं कि अपनी जो चीज़ बेचने के लिए वो झूठ बोलते हैं, और वो जो हलाल रिस्क है ना उसको भी हराम कर बैठते हैं। किस कदर बड़ी ज़्यादती है, इस पर हम गुफ्तगू करें। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, आप मारूफ नकीब महफिल हैं, मारूफ स्कॉलर हैं हमारे साथ, जनाब कामरान तबस्सुम नूरी साहब। कराम साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आपको, बेहद शुक्रिया, बिल आखिर आपने हमें वक्त दे ही दिया। अच्छा कामरान तबस्सुम नूरी साहब, मैं तो प्यार से आपको नूरी व हजूरी भी कहता होता हूँ हमेशा, आपकी मोहब्बत। अच्छा कामरान भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इस्लाम का उसूल तिजारत। एक बड़ी एक आम फहम बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं हम बहुत बेहतर भी हैं, कहीं हम बहुत कमज़ोर भी हैं। मसला ये है कि दीन सिर्फ यही नहीं कि हमने अकायद की इस्लाह करनी है, हमने इबादत करनी है, हमने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है या हमने सिर्फ रोज़ा रखना है, बल्कि दीन के एक जुज़ जो है ना वो मामलात भी हैं, और बड़ा अहम जुज़ है। मामलात में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारा लेन देन आ गया, उसमें फिर हमारी तिजारत आ गई, सब चीज़ें ये मामलात में आती हैं। किस कदर कमज़ोर हैं हम लोग मामलात में, लेन देन में। अगर आप किसी को पैसे दे दें वो वापस नहीं करता, और ताजर जो है वो अपना ही माल बेचता है, अपने हलाल रिज़्क को हराम कर बैठता है झूठ बोलकर, अपनी चीज़ का नुक्स नहीं बताता, और फिर कहीं हम नाप तोल में भी कमी करते हैं। ये सब चीज़ें अगर इनका अहाता करेंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़ी मोहब्बत से याद फरमाया। तिजारत हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी की और उसको पसंद भी फरमाया। सुभान। आज इस दौरे हाज़िर के अंदर हम जो ट्रैक से उतरते जा रहे हैं उसमें पहला जो हमारा अमल ये है कि पहले ताजर को ये बताया जाए कि तिजारत है क्या, इसके बुनियादी असूल क्या हैं। मामलात ये हैं कि एक शख्स कॉन्ट्रैक्टर है और वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो अपने बेटे को बग़ैर कोई चीज़ समझाए उसके अंदर ले आता है। इसी तरह एक दुकानदार है, उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, वो अपने बेटे को ये नहीं बता रहा कि तिजारत सुन्नत रसूल है और इसके फ़वाइद कितने हैं और इसका क्या हमें रखना है कि हमने इस पर कम मुनाफा रखना है और ज़्यादा सामान देना है, जिससे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपको वहाँ से मुनाफा भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारा पहले तो ये होता था कि दिहाड़ लगाई जाती थी, अब हफ्ता लगाया जाता है। हम ये भी तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें पता है कि एक चीज़ 10 रुपए की है और हम उसको अभी जिस तरह की पोजीशन चल रही है 10 रुपए की चीज़ रमज़ान मुबारक में 110 की मिल रही है। अच्छा ये किस कदर सितम ज़रीफ़ी है कि अगर हम दीगर जो त्यौहार हैं, दीगर मज़ाहब के त्यौहार अगर हम उनकी बात करते हैं तो वहाँ पर जब उनका त्यौहार आता है तो चीज़ों के रेट्स कम हो जाते हैं। बल्कि आप यूरोप में जाके देखें कि वहाँ पर तो वो जब उनका कोई भी यानी कि कोई भी उनका रिलीजियस त्यौहार जब आता है तो चीज़ें इतनी कम कर देते हैं कि कहीं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मगर हम क्या करते हैं, कहने को तो हम मुसलमान हैं, मगर हम जब हमारा कोई भी इस्लामी त्यौहार आता है, ईद आती है, रमज़ान आता है, कुछ भी रेट्स बढ़ा देते हैं और एक खुद साख्त महंगाई। और अच्छा एक बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दुकानदार से पूछें ना यार ये आप रेट इतने का, वो क्या पीछे से इतनी की आई है भाई, ये हमें महंगी आई है लिहाजा महंगी फ़रोख्त करें।
جبکہ اس میں تقریباً جتنی بھی مہنگائی ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس میں سے 70 to 80% جو مہنگائی ہے وہ خود ساختہ مہنگائی ہے، خود ساختہ مہنگائی. صحیح. ڈاکٹر صاحب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں، جس میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. اب معاملات یہ ہیں کہ جس وقت میں حلال رزق کے چکر میں ہوں ہی نہیں، تو جس وقت گھٹیا مال میرے پاس پہنچے گا تو میں اس گھٹیا کو بیچوں گا، کیونکہ میں حلال کے اس زمرے میں حلال کمانے کو جی اصل میں اور میں جس وقت ہمارے ذہنوں میں جی جی یہ بات ہی ختم ہوگی حلال حرام کی، ایسا ہی ہے، جائز ناجائز ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. بالکل اب ایسے تو یہ ہے کہ بھی مال آنا چاہیے، بالکل ایسے ہی. پیسے آنے چاہیے. اور اس میں بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو مال آ رہا ہے اللہ رب العزت ڈھیل بھی دے رہا ہے نا کہ شاید پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بالکل وہ پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اپنے معاملات کیا کی ہیں کہ جو ہمارا کام بڑھتا جا رہا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہماری نمازیں مختصر ہو گئی ہیں، اللہ اکبر. اس کے صدقات خیرات کرنے کے بجائے ہمارے وہ صدقات خیرات کم ہو گئے، دھتکارنا شروع کر دیا ہم نے، یار جاؤ اس کام کا وقت ہے. رب تعالیٰ نے آج بڑوں کو گھر میں بٹھا دیا ہے. اللہ بہت وہ دولت مند تھے، دولت میں مان تھا، لیکن میرے رب نے کہا کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس سے میں تمہیں گھر کے اندر بٹھا دوں گا، تمہاری جتنی مرضی سیکیورٹی ہو، تمہارے جتنے مرضی معاملات ہوں، میں باہر نہیں نکلنے دوں گا. یہ ہے لمحہ فکریہ یہاں پہ انسان کو سوچنا ہے کہ میں اتنا بڑا تاجر اور لیکن آج میرے اوپر ایک نہ نظر آنے والی چیز نے میرے پہ ایسا حملہ کیا کہ میری تجارت. وہ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس جم کو دیکھنے کے لیے کتنی ہیوی قسم کی آپ کو دوربین لگانی پڑتی ہے، اور وہ تب مائنس نظر آتا ہے، لیکن وہ لینے پہ آتا ہے وہ پلک جھپکتے جان لے لیتا ہے. لیکن ہم کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہم معاملات میں کمزور ہیں اور ہمارے جو تاجر اور ہم سب میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا ہے، مثلا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک جھنجھوڑا گیا ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا گیا ہے. اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت میں انہیں کہوں گا کہ جن کے ضمیر جھنجھوڑے جا چکے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی رب تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. وگرنہ ہم تو آج بھی اسی ڈگر پہ ہیں، اسی راستے پہ ہیں. وہی جو ہمارا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم روایتی طور پر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. کوئی تبدیلی ایسی نظر نہیں. ایسا ہی ہے کہ حکم یہ ہے کہ آپ اپنے مال کے عیب بتاؤ. آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک کپڑا تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کٹ لگا ہوا تھا. تو نمازوں کے 2 اوقات تھے، ایک مسجد میں پہلے ہوتی تھی، ایک مسجد میں بعد میں ہوتی تھی. آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، واپسی آئے تو بچے نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو آپ نے فرمایا کیا اس کپڑے کا جو عیب تھا وہ تم نے بتایا؟ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا. تو آپ نے کہا کہ تم نے ابو حنیفہ پہ بوجھ ڈال دیا ہے. 3 دن آپ نے جو اس کی کمائی تھی وہ خیرات کی، اور تیسرے دن آپ نے اپنے نمازیوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ایک آزمائش میں ہوں، اللہ رب العزت مجھے اس سے آزاد فرمائے. ہمارے اسلاف نے یہ تجارت کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے داڑیاں بھی بڑھائی ہوئی ہیں، ہم نے تسبیحیں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو اگر ایک واقعہ سنوں آپ پریشان ہو جائیں کہ میں جہاں دیگر اور پریشانی ہے کامران بھائی، آپ تھوڑا سا اور آپ کی محبت ہے. میں ایک جگہ پہ کچھ میں نے شاپنگ کی، تو وہ میرے خیال میں مجھے پتا تھا کہ 13 آئٹم ہے. میں جس کو میں نے دیا تو بل بھی چیک کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہماری بھی. ہاں جی، ہم کیا کرتے ہیں وہ ساری ذمہ داریاں فروخت کنندہ کی نہیں ہے، کچھ خرید کنندہ کی ذمہ داری. اب وہ میں نے دیکھا تو وہ میرے جو آئٹمس تھے وہ 13 تھے اور وہ وہاں پہ 14 کاؤنٹ ہو رہے تھے. تو میں بار بار دیکھا لیکن مجھے فرق نہیں رہا، اور مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ بجٹ سے تھوڑا سا باہر ہے. تو اب وہ جو حاجی صاحب تھے انہوں نے اوپر لکھا 786، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ 786 انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. تو میں اب وہ گن رہا ہوں، سامان کم ہے، ادھر آئٹم زیادہ ہیں. اچانک میری نظر جب اوپر پڑی تو میں نے کہا حاجی صاحب، میں نے حاجی صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور میں بسم اللہ کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا کہ یہ تو اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ اس کلام مقدس کو پہاڑوں پہ نازل کروں تو اس کی حیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو میں تو انسانی ناقص انسان ہوں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ کا آپ نے 786 ایڈ کی، اب اگر دیکھیں کہ 5 اگر بسم اللہ کے فیض وہ دکاندار روزانہ رات کو لے جاتا ہے، میرا خیال ہے اس کو کوئی منافع خوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو بسم اللہ کا فیض ہی کافی ہے. بس وہ تو یہ کہے گا. اور پھر اس نے لکھنا ہے کہ ھذا من فضل ربی. ہم نے دیکھے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم نے اس کو مذاق میں لے لیا ہے. آج جو آزمائش ہے یہ ہم نے مذاق میں لیا ہے. علماء کی قدر ہم نہیں کرتے، مشائخ کی قدر ہم نہیں کرتے، احادیث کو ہم توجہ سے نہیں سنتے، قرآن کی طرف ہمارا رجوع نہیں. آج ذرا پوچھیں ان سے کہ جناب اب لاک ڈاؤن کے اندر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تلاوت کتنی دفعہ کی؟ رات کو استغفر
استغفار کے نوافل کتنی دفعہ ادا کیے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے رابطہ توڑ کے ہم اپنے اپنے معاملات میں اس وقت بھی, ابھی آپ بازار میں جائیں آدھے آدھے شٹر اٹھے ہوئے ہیں, لوگ تجارت کر رہے ہیں. اسلام میں آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جس علاقے میں وبا ہو نہ وہاں پہ جاؤ نہ وہاں سے دوسری طرف پہنچے, ٹھیک ہے, نہ کسی کو آنے دے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی کھڑے کہ جناب آپ کے ساتھ بھی ہیں, دوسرے معاملات کے اندر ہم جا کے وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس موت کو خرید بھی رہے ہیں, اس موت کو بیچ بھی رہے ہیں. زبردست. تو یہ معاملات جو بگڑتے جا رہے ہیں, مزید آزمائشیں بڑھتی. اچھا, آپ نے آزمائشوں کی بات کی, شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ مثلا کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ منہ میں لے لیا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں. اچھا, ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, اور ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, ہمیں جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے, اور جب حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں چلا گیا. اچھا, پھر ایک بڑی ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے تاجر جو الحمدللہ ہر سال 2 سے 3 عمرے کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اگر ان کے کاروبار, ان کے حالات دیکھیں, ان کے وہ دیگر معاملات دیکھیں, تو سب سے زیادہ مہنگائی انہی کی دکانوں پر ہوتی ہے. حاجی صاحب جو ہیں الحمدللہ جب حج کر کے آتے ہیں تو پہلے کی والی اگر آپ نے کوئی ایک سوٹ خریدا کپڑے کا, اگر وہ آپ کو 2000 روپے کا, حاجی صاحب حج کر کے آئیں گے وہ 2500 کا ملے گا آپ کو. دوبارہ حج کر کے آئیں گے وہی آپ کو 3. مطلب کیا مسئلہ ہے کہ عبادات میں ہم جس قدر اس آگے جا رہے ہیں, معاملات میں اسی طرح ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. جو آپ کی زبان اور جو آپ کا دل جب تک ایک نہیں ہوگا, ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا, اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ رب العزت جب تھوڑا دیتا ہے اس پہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے. ہم معاملات ہے کہ ہم تعداد مطلب برکت اور کثرت کے چکر میں پڑ گئے. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کثرت کی طرف جائیں گے تو شاید برکت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. بالکل ایسے ہی. جب ہم یعنی کہ سب سے زیادہ ہم کمانے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کما سکیں, ناجائز ہو یعنی کہ حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو, بس اس کو کمانا ہے اور حاصل کرنا ہے, تو پھر بڑی خوبصورت بات آپ نے کہ برکت ختم ہو جائے. برکت ختم ہو جائے گا. اب میں اگر اپنے گھر کے اندر 6 گاڑیاں کھڑی کرتا ہوں تو میں نے سفر تو ایک سیٹ پہ کرنا ہے, گاڑی میں نے ایک یوز کرنی ہے. ایسا تو نہیں کہ ٹانگیں میری ایک گاڑی پہ آ رہی ہیں, سر میرا دوسری گاڑی پہ پڑا ہے. کیا یہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. جس وقت میں نے اس معاملات کو ختم کر دیا, مجھے ایک گاڑی ضرورت ہے, میں نے ایک ہی رکھی ہے, اسی کو میں استعمال کر رہا ہوں, تو میری باقی جو میں اس کو تجارت میں لگاؤں گا, کیا اللہ رب العزت مجھے اس میں پروفٹ نہیں دے گا؟ بالکل برکت ہوگی. بالکل یہی بات. اب آپ ہول سیلر کو دیکھیں, وہ مائنر 1 پیسہ 10 پیسہ پر آئٹم رکھتا ہے, رات کو وہ ہزاروں لے جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ دہاڑ نہیں, ہفتہ لگانے کے لیے بیٹھے آ گئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ تجارت میں کیا ہمیں تعلیمات یہ دی گئی ہے کہ آپ گاڑی سے اترے ہیں, میں نے آپ کو کولڈ ڈرنک پلائی ہے, اور ایک بندہ نارمل آیا اور میں نے اس کو پانی بھی نہیں پوچھا. بڑی اہم بات, بڑی اہم بات. مجھے اچھا, اس کولڈ ڈرنکس پلانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, جی کہ اس کے پیچھے بہت سارے مفادات اور مقاصد مخفی ہوتے ہیں. اچھا کامران تبسم نوری صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی آج ہمارے اس ٹاپک سے ریلیونٹ, لیکن اب آتے ہیں تھوڑا سا دوسری طرف. آپ ایک معروف نقیب محفل ہیں اور حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں نثر کی صورت میں, اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو وہ جو آپ کا ایک مخصوص انداز ہے حضور کی ثناخوانی کا نثر کی صورت میں, ذرا وہ بھی آپ ہمیں سنائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنی محبتوں کا. آج یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے, جی جی, تو مظفر وارسی صاحب نے بڑا خوبصورت بات لکھی کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. کیا بات ہے, خوبصورت. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, واہ. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. اور آپ کے ذوق کے لیے میں اس میں ایک جملہ شامل کر دیتا ہوں کہ سوچوں تو اس احساس سے بھی ڈر لگتا ہے, سوچوں تو اس احساس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کیا بات. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں, واہ جی واہ. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں, بو بکر سے کچھ آئین صدق و وفا کے لا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان کے ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. اور محروم کر دیا ہے ہمیں جس نے نگاہ سے, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, کیا بات. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, منظر
حسین سے کچھ کربلا کے لا، کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، منا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب کامران تبسم نوری صاحب۔ اور ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج کے اس ٹاپک سے ریلیونٹ، حضور ہم سے ناراض ہیں، شاید ہمارے یہی معاملات، بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، جہاں عبادات میں ہماری کمزوریاں ہیں وہاں معاملات میں بھی بہت ساری کمزوری ہیں، میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت آپ نے یہ موقع دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ دنیا کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت یہ قوم ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے جب زلزلہ آیا، جب سیلاب آئے، اپنے بچوں کے عید کے نئے کپڑے اٹھا کے دیے۔ آج یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، آج یہ ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے عہدے کے ساتھ، ہم نے اپنے رینک کے ساتھ، ہم نے اپنی حیثیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا کی۔ اور اس غربت کا حل سب سے آسان یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ٹرک لے کے آپ ملتان چلے جائیں بھر کے، آپ کے محلے کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 بندے غریب ہیں، آپ ساروں کو اکٹھا کریں، آپ اس 3 بندوں کو آپ ختم کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو 3000 کا ثواب دے گا۔ مثلا ان کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کر دیں، اس کو پورا آپ کر دور جانے ویسے بھی کہتے ہیں اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے بعد میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو رشتہ دار و اقربا ہیں ان کے اندر دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب معروف نقیب محفل، معروف اسکالر ہیں جناب کامران تبسم نوری صاحب۔ کامران تبسم نوری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے خوبصورت گفتگو کی، اور جو کلام آپ نے سنایا یقیناً بہت خوبصورت، بڑا اچھا ٹاپک جی، بڑا منفرد عنوان تھا جو آج لے کر آیا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کا اصول تجارت کیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کہیں ہم عبادات میں بہت پیچھے ہیں مگر کہیں بہت بہتر ہیں، مگر معاملات میں نا مجموعی طور پر ہم بہت کمزور ہیں۔ اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کچھ ایسی بات کر لی جائے کہ کچھ دیکھ کے سن کے آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا ایک سیگمنٹ جی نعت کے نعت کے سیگمنٹ میں حضور کے ثنا خان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں۔ اور آج کون سے معروف ثنا خان ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بنے، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. ویلکم بیک، اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کے نعت کے سیگمنٹ میں حضور کے ثنا خان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معروف ثنا خان ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز و انداز سے نوازا ہے، جناب قاری محمد شہزاد صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ دوسری مرتبہ آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں۔ جناب آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں، آپ موقع دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے میں تمام اپنے جو دوست ہیں ان سے ایک بات کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے نعت شریف۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نئے آنے والے حضور کے ثنا خان ہیں ان کے لیے کیا، اگر وہ تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا پیرامیٹرز آپ ان کو ایڈوائز کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جی آواز ان کی خراب ہو جاتی ہے اور جو اٹھان ہے وہ ان کی کمزور ہے، وہاں پر جا کے گلا ان کا خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا، اس کی ریاضت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بار پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو یہ تھا کہ اپنی جو ہے نا لسننگ بڑھائیں، ریکارڈنگ سننی چاہیے، ہینڈ فری لگا کے۔ میں بتایا تھا کہ میری جو ٹیچر تھی نعت کی بہت چھوٹی عمر میں پرائمری میں، وہ ٹیپ ریکارڈ پہ نعت چلا کے مجھے کہتی تھی اس کو سنو، پھر اس کے ساتھ آواز ملا کے، تو بالکل یہ تو سٹارٹنگ میں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کان سریلے ہوں گے تو زبان سریلی ہوگی۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات کر دی آپ نے بھائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تربیت صرف نعت کی نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی بات، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اور خاص کر جب آپ کسی کو، جب شاعری آپ کے سامنے آتی ہے تو اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں تھوڑی سی مشاورت ضرور کر لینی چاہیے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ بڑی زبردست، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور یہ واقعی صحیح معنوں میں تربیت کا حصہ ہے کہ جب ہم اپنی جو ہماری اپنی بہت ساری خواہشات ہیں جب ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اچھا مجھ سے کسی دوست نے پوچھا تھا جی گلے کی حفاظت نا اپنے قاری صاحب کہ یہ ہمیں کرنی ہے تو کیسے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی خواہشات اور اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی جی ہاں بالکل ان سے محفوظ رہیں،
تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی گلے کی حفاظت ہوگی. گلے کے متعلق عرض یہ بھی ہے کہ جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ ڈے بائی ڈے پریکٹس کرتا ہے تب وہ کھیل کے میدان میں اترے گا. یہی بات ہے. تو گلا صرف یہ نہیں کہ آپ نے جب اچانک کہیں جا کے نعت پڑھنی ہے تو آپ اس کو پڑھ کے آ جائیں گے, اس کو تھوڑا سا گھر میں بھی ٹائم دینا چاہیے, ریاضت کرنی ہے, ہاں یہ جس کو آپ ریاضت کہہ سکتے ہیں, پڑھنے سے گلے میں کافی بہتری آتی ہے. بڑی خوبصورت بات. آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں جناب آج انتخاب کیا اسپیشل حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کے بسم اللہ کلام کا. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے, غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لوائے حمد کے نظر بال میں پاکیزگی بڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, جب سب انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری تو میرے آقا کے لبوں پر انالا ہوگا, تو نصیر کو اور کوئی نہیں ہے, نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے, پھر لوائے حمد کے سائے چلے, غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. خوبصورت انداز, خوبصورت آواز. دات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان جناب قاری محمد شہزاد صاحب. قاری صاحب بہت شکریہ, بہت خوبصورت کلام. میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر طوالت عمر خضری عطا فرمائے. ہمارا پروگرام جی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت. حیات باقی, ملاقات باقی, زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.